اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور درود ہو خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ آج ہم موجود ہیں بھنڈر لا ایسوسی ایٹس شرک الشریف میں، جہاں پر ہم نے دعوت دی ہے عقیل احمد بھنڈر ایڈوکیٹ صاحب، جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں۔ آج ہم ان کے ساتھ بات کریں گے کچھ وراثتی معاملات اور کچھ وراثتی تقسیم کے سوالات پر۔ تو میں سب سے پہلے خوش آمدید کہتا ہوں جناب عقیل احمد بھنڈر صاحب۔ شکریہ آپ کا۔ وراثت بیسیکلی وہ ہوتی ہے جب کوئی بندہ فوت ہو اور وہ اپنے پیچھے کوئی جائیداد، کوئی ترکہ یا کچھ چھوڑ کے جائے، تو وہ وراثت کہلاتی ہے، جو کہ اس کے وارثوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ اچھا، یہ وراثت کھلتی کب ہے؟ جب وارث فوت ہو جاتا ہے نا، تو وراثت پھر کھلتی ہے، پھر وہ اپنے وارثوں میں پھر تقسیم ہوتی ہے۔ اچھا، یہ وراثت جو کھلتی ہے یہ کن کے نام پہ کھلتی ہے؟ اصل میں اس جائیداد کے یا وراثت کے جو مالک ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو جو وراثت کے مالک ہیں وہ اس کے جو ہے اولاد ہے، بیٹے بیٹیاں۔ اگر اس کی جو ہے وہ بیوی زندہ ہے تو سب سے پہلے وہ حقدار ہے۔ اگر یہ لوگ نہیں زندہ، یا اس کی شادی نہیں ہوئی، یا یہ لوگ زندہ نہیں ہیں، تو پھر اس کے والدین اگر زندہ ہیں، اس کے بہن بھائی، اس کی پھوپھیاں یا اس کے دیگر رشتہ دار جو سب سے قریبی پھر ہیں، وہ اس کے وارث ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک عام فہم سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اگر ایک شخص دنیا سے چلا جاتا ہے اور وہ اپنے پیچھے صرف بیٹیاں چھوڑ کے جاتا ہے، بیٹا نہیں ہے اس کا، تو اس کی جو وراثت ہے وہ کس طرح سے تقسیم ہوتی ہے؟ جو آپ کے ایکسپیرینس میں ہے، جو عدالتوں میں جو تقسیم ہوتی ہے وہ کس طرح سے ہے؟ ایسے شخص کی جو وراثت تقسیم ہوتی ہے، اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی بیٹیوں کو حصہ ملتا ہے، لیکن کچھ حصہ جو ہے اگر اس کے والدین زندہ ہو تو انہیں جاتا ہے، اور اس کے جو دیگر بھائی بہن ہو پھر حصہ ان کو ملتا ہے اگر والدین نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ فقہی مسائل میں جو تقسیم مختلف ہے، شافعی، مالکی، حنبلی اور جعفری میں، اس فقہی تقسیم کے فرق کا اثر عدالتوں میں ہے؟ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں، لیکن کچھ سپریم کورٹ کی ججمنٹس آئی ہیں جس کے بعد جو ہے فقہ کو اتنا پھر وہ ترجیح نہیں دیتے۔ ایک جس پہ اختلاف ہے بیسیکلی وہ مسلم فیملی آرڈیننس کا سیکشن 4 ہے، جس کو ہم دادا پوتا کنسپٹ بھی کہتے ہیں سم ٹائم، اس میں پھر فقہی اختلاف ہے۔ اس پر انشاءاللہ ہم ناظرین کو بتا دیتے ہیں کہ یہ جو فقہی جائیداد کی تقسیم میں جو فرق ہے، اس پر انشاءاللہ ہم علیحدہ سے ایک پوڈ کاسٹ کریں گے، اور اس میں تفصیل کے ساتھ تمام فقہی علماء کے ساتھ اس پر بات کریں گے کہ تمام فقہاء کی اپنی اپنی پرسیپشن جو ہے جائیداد کی تقسیم میں وہ کیا ہے، اور وہ کس طرح سے اپنی جائیداد کو تقسیم کرتے ہیں۔ تو وراثتی معاملات میں لوگ عموماً پھنس جاتے ہیں، تو ان کو وکلاء کے ساتھ کس طرح سے رابطہ کرنا چاہیے اور ان کو کس طرح کی ڈاکومنٹیشن چاہیے ہوتی ہے؟ اگر وراثت کے کوئی ان کے معاملات ایسے الجھ جاتے ہیں، کچھ وراثت کے معاملات ہوتے ہیں بہت الجھے ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے ان کے پاس جو ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے وہ زمین کا ریکارڈ ہوتا ہے، جسے ہم فردے بھی کہتے ہیں، رجسٹریاں بھی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں، وہ بھی، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بندہ اپنے پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے جائیداد یا ترکہ میں سے، وہ اس کی وراثت ہوتی ہے۔ تو پھر ان کی ساری ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کر کے کوئی کمپیٹنٹ لائر جو ہے وہ اسے چنے، اور پھر ان کا کیس پرسو ہو جاتا ہے۔ ایک شخص ایسا جو مختلف جگہوں پہ اپنی پراپرٹی بناتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس حوالے سے جو ان کے وارثان ہوتے ہیں ان میں تقسیم کے معاملات میں کافی سارے مسائل سامنے آتے ہیں دیکھنے میں۔ تو اس حوالے سے آپ کیا اپنے دیکھنے والوں کو بتانا چاہیں گے کہ اگر اس طرح کے مسائل، مثال کے طور پہ ایک رقبہ جو ہے وہ شمال میں ہے، ایک جنوب میں ہے، مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، تو اس کی تقسیم جو ہے عدالتی طور پہ کیسی ہوتی ہے، اور اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ جو ایسے معاملات ہوتے ہیں نا، ان میں تو دو طرح کی تقسیم ہوتی ہے۔ ایک تقسیم جسے ہم خانگی تقسیم کہتے ہیں، وہ آپس میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ اگر وہ چاروں ملا کے ان کے جو برابر کی چیز پراپرٹی بن رہی ہوتی ہے نا، وہ سارے بہن بھائی آپس میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، جی شمال والی آپ رکھ لیں، جنوب والی میں رکھ لیتا ہوں۔ اگر پھر بھی ان کا کنفلکٹ ہو تو پھر جو آپ کی عدالتیں اس میں آپ سوٹ فار پارٹیشن کرتے ہیں، تقسیم کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ساتھ اگر وراثت آپ کے نام پہ تقسیم ہوئی ہو، لیکن پہلے پھر آپ وراثت کیا کرتے ہیں کہ ہمیں وراثت دی جائے، پھر ساتھ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری پارٹیشن بھی کر دی جائے، پھر کورٹ اسے ڈیسائیڈ کر دیتی ہے، پارٹیشن آپ کی کر دیتی ہے۔ اچھا، ویسے عقیل صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اسلامی قانون ہے وراثت کی تقسیم کا، وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے؟ لوگوں کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، کیا وہ قابل قبول ہے یا نہیں ہے؟
وراثت کے جو قانون ہے بیسیکلی اس کے بارے میں فرمان بھی ہے کہ جس نے وراثت کا قانون سیکھ لیا اس نے آدھا دین سیکھ لیا، اور یہ بہت ایک ہر معاشرے میں یہ پایا جاتا ہے وراثت کا قانون، لیکن اسلام کا جو وراثت کا قانون ہے وہ عدل و انصاف پہ مبنی ہے۔ تو اسی والے سے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ وراثت کا قانون سیکھ لے تو وہ آدھا دین سیکھ لیتا ہے۔ تو یہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ یہ کمپلیکیٹڈ بیسیکلی ہے نہیں، ہمارے لوگ جو ہے نا وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اس وجہ سے انہیں وہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر جو اگر کسی سے وہ رہنمائی لینے جاتے ہیں سم ٹائم وہ انہیں پراپر رہنمائی نہیں دی جاتی۔ اس پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں، فقہا کی بھی لکھی ہوئی ہیں، جو ہیں وہ قانون دانوں کی بھی کتابیں لکھی ہیں، اور پراپر ہر بندے کی کتنا کتنا حصہ بنتا ہے اس حوالے سے ہر چیز مینشن ہے۔ کمپلیکیٹڈ یہ ہے کہ اگر ایک پرسن اس کو نہیں سمجھ آتی، اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے، اس کو پھر آسانی سے یہ سمجھ یا نہیں اس کو میں دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نہیں مانتا، یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ نہیں مانتا تو نہیں ہے اسلام، میں نے پہلے بات کی ہے کہ اسلام کا جو وراثت کا قانون ہے نا وہ عدل و انصاف پہ مبنی ہے، وہ سب کے لیے ایک جیسا، اسلام نے سب کے بیٹیوں کے، بیٹوں کے، بیوی کے، والدین کے، سب کے حصے جو ہے انہوں نے بیان کر دیے اسلام میں کہ کس کا کتنا حصہ، اور کسی کے ساتھ اس میں زیادتی نہیں ہوتی۔ تو آج میں اس پروگرام کے حوالے سے اور آپ کی موجودگی میں بھی انشاءاللہ یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس وراثتی قانون کی مزید وضاحت کے لیے میں آئندہ انشاءاللہ تمام فقہی علماء کو اپنے دسترس میں رکھوں گا، اور ان سے وراثت کے معاملات کو ڈسکس کرنے کی اور انہیں بڑے واضح طریقے سے بیان کرنے کی اور ان سے وضاحت لینے کی کوشش کروں گا، تاکہ لوگوں تک ایک بہترین قسم کی جو انفارمیشن ہے وہ لوگوں تک پہنچائی جا سکے۔ اور اس میں انشاءاللہ وکلاء کو بھی، جس طرح کہ میرے ساتھ اس وقت عقیل احمد بھنڈر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس پہ بات کر رہا ہوں وراثت کے معاملات پہ، آئندہ بھی انشاءاللہ مزید وکلاء کے ساتھ اس ٹاپک پہ بات کرتا رہوں گا۔ تو عقیل احمد بھنڈر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا آفس اس وقت کہاں پر موجود ہے، اور آپ کس قسم کے کیسز جو ہیں بالخصوص وہ کر رہے ہیں؟ ہمارا آفس جو شرک پور میں ہے، وہ جو مین جڑا والا روڈ ہے، مسلم پورا بھی جسے کہتے ہیں، وہاں پہ ایزی پیسہ بینک ہے، اس کے اوپر ہے۔ اور جو دوسرا ہمارا آفس ہے وہ فیروز والا ڈسٹرکٹ کورٹس میں ہے، اور اس کے بعد ہمارا ہائی کورٹ میں بھی ایک آفس ہے۔ اچھا، آپ کا یوٹیوب چینل بھی ہے؟ جی بالکل، ہم ساتھ ٹیکس کا کام بھی کرتے ہیں۔ کہ اس ویڈیو کے لنک میں آپ کو عقیل احمد بھنڈر صاحب کے آفس کا ایڈریس بھی مل جائے گا، ان کے یوٹیوب چینل کا لنک بھی مل جائے گا، اور آپ کو اپنے ذات کے ریلیونٹ جتنے بھی کیسز ہیں ان کے حوالے سے انشاءاللہ تمام انفارمیشن آپ کو ملے گی، ان کے یوٹیوب چینل پہ بھی اور ہمارے یوٹیوب چینل پہ بھی۔ تو اس بات کے ساتھ میں آج کے پروگرام کو ختم کرتا ہوں۔ مزید اگر آپ کوئی سوالات پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔